اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور اسلام کی بیٹیوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ہمارے گھروں، ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہماری عبادتوں اور ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ موضوع ہے سوشل میڈیا کا استعمال اور ہماری اسلامی ذمہ داریاں۔ آج دنیا بدل چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا تھا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، کتابیں تلاش کرتا تھا، اور آج ایک چھوٹے سے موبائل فون میں پوری دنیا سمٹ چکی ہے۔ آپ قرآن سن سکتے ہیں، آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، آپ علماء کے بیانات سن سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، رشتہ داروں سے رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں، کاروبار چلا سکتے ہیں۔ یعنی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ یہی موبائل جنت کے راستے کا ذریعہ بھی ہے اور یہی موبائل جہنم کے راستے کا ذریعہ بھی۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ موبائل اچھا ہے یا برا، سوال یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لیا جائے گا، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن صرف مال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، صرف نمازوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اوقات کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ کہاں گزاری، عمر کس مشغلے میں گزاری۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنے موبائل کے اسکرین ٹائم رپورٹ دیکھیں تو بعض اوقات حیران رہ جاتے ہیں۔ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، کبھی 8 گھنٹے صرف سکرولنگ، ویڈیوز اور فضول مواد میں۔ سوچئے اگر روزانہ 5 گھنٹے ضائع ہوں تو سال بھر میں تقریباً 75 دن بنتے ہیں۔ 75 دن یعنی 2 ماہ سے زیادہ زندگی صرف موبائل کو دے دی گئی۔ یہ وقت اگر قرآن کو دیا جاتا، علم کو دیا جاتا، والدین کی خدمت کو دیا جاتا، امت کی اصلاح کو دیا جاتا تو زندگی کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فتنہ نگاہوں کا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آج شیطان نے گناہ کے راستے آسان کر دیے ہیں۔ پہلے انسان گناہ کی جگہ تک جاتا تھا، آج گناہ موبائل کی اسکرین پر آ جاتا ہے۔ ایک کلک، ایک ویڈیو، ایک تصویر اور دل کے اندر زہر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حرام نگاہ صرف آنکھ کو خراب نہیں کرتی بلکہ دل کی روشنی چھین لیتی ہے، عبادت کا لطف ختم کر دیتی ہے، قرآن سے تعلق کمزور کر دیتی ہے، دعا کی لذت ختم کر دیتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا کا دوسرا بڑا فتنہ جھوٹ اور غلط قسم کی افواہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ آج کتنے لوگ بغیر تحقیق کے ہر پیغام آگے بھیج دیتے ہیں۔ کوئی خبر آئی فوراً فارورڈ، کوئی تصویر آئی فوراً شیئر، کوئی الزام آیا فوراً پھیلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ سوچئے کتنی جھوٹی خبریں، من گھڑت احادیث اور غلط معلومات روزانہ ہمارے ذریعے آگے جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، سوشل میڈیا کا ایک خطرناک پہلو غیبت اور کردار کشی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرنا کہ اسے ناگوار گزرے۔ آج فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ کے کمنٹس میں کتنی غیبت ہو رہی ہے، کتنی تذلیل ہو رہی ہے، کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کا قلم دونوں محفوظ ہوں۔ آج ہماری زبان صرف زبان نہیں رہی، ہمارا کی بورڈ بھی ہماری زبان بن چکا ہے، ہمارا کمنٹس لکھنا بھی ہماری زبان بن چکا ہے، ہمارا اسٹیٹس بھی ہماری زبان ہے، اور قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ محترم سامعین، اب ذرا اپنے گھروں کی طرف آئیے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ بچوں کے ہاتھوں میں بغیر نگرانی کے اسمارٹ فون۔ بعض والدین سمجھتے ہیں بچہ گھر میں ہے لہٰذا محفوظ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر گھر میں ہوتا ہے، لیکن موبائل کے ذریعے پوری دنیا اس کے کمرے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ غلط دوستیاں، نامناسب ویڈیوز، اخلاقی تباہی، آن لائن گیمز کی لت، نفسیاتی دباؤ اور بعض اوقات بلیک میلنگ تک۔ آج دنیا میں ہزاروں واقعات موجود ہیں جہاں نوجوان صرف غلط دوستی یا ایک غلط لنک کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اس لیے والدین کی چند ذمہ داریاں ہیں۔ بچوں کے موبائل پر نگرانی رکھیں، اسکرین ٹائم محدود کریں، رات کو موبائل اپنے پاس رکھیں، فلٹرز اور پیرنٹل کنٹرول استعمال کریں، بچوں کو دین، قرآن اور اچھی صحبت فراہم کریں، اور سب سے بڑھ کر خود عملی نمونہ بنیں، کیونکہ اگر والدین خود ہر وقت موبائل میں مصروف ہوں تو بچوں کو نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ میرے عزیز دوستو، سوشل میڈیا صرف نقصان ہی نہیں، اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ عظیم دعوتی ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ ایک آیت شیئر کریں، ایک حدیث شیئر کریں، کسی کو نماز کی ترغیب دیں، کسی پریشان شخص کی مدد کریں، اسلامی علم پھیلائیں۔ ممکن ہے آپ کی ایک پوسٹ کسی کی زندگی بدل دے، ممکن ہے آپ کا ایک پیغام کسی کو توبہ کی طرف لے آئے، ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لہٰذا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سوشل میڈیا کو گناہوں کا ذریعہ بناتے ہیں یا نیکیوں کا خزانہ۔ اختتام سے پہلے ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھئے، اگر آج میرا موبائل قیامت کے دن میرے اعمال نامے کی شکل میں میرے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا میں اسے کھولنے کے لیے تیار ہوں؟ میری سرچ ہسٹری، میرے کمنٹس، میرے پیغامات، میری ویڈیوز، میری تصویریں، کیا میں اللہ کے سامنے ان پر مطمئن ہوں گا؟ اگر جواب نہیں تو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اصلاح کا راستہ موجود ہے۔ اپنے موبائل کو اپنا غلام بنائیے، خود اس کے غلام مت بنیے۔ اللہ تعالی ہمیں سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کو دین، دعوت، علم اور خیر کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔